بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 89 سورہ رعد آیت نمبر 6 کے بعد آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جلدی کے ساتھ مانگتے ہیں آپ سے یہ عذاب کو قبل الحسنہ، ایمان سے پہلے، حالانکہ گزر چکا ہے ان سے پہلے المثلات، عذاب کے نمونے، اور یقیناً تیرا رب بخشش والا ہے لوگوں کے لیے باوجود ان کے ظلم اور شرک کے، اور بے شک تیرا رب سخت عذاب والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتارا جاتا اس پیغمبر کے اوپر معجزہ اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ آیت کے اندر زجر ہے استعجال بالعذاب کے اوپر۔ پہلی آیت میں آیت نمبر 5 کے اندر اور 5 سے پہلے آیت نمبر 6 کے اندر زجر تھا بے انکار الآخرت کے اوپر، کہ آخرت سے انکار کرتے ہیں، اس بات پر ان پر ڈانٹ ڈپٹ کی گئی۔ اب عذاب کو جلدی مانگتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، تو اس پر زجر ہے کہ بغیر ایمان کے عذاب کو طلب کرنا یہ ان کی بری عادت ہے، اور عذاب مت مانگو، تم سے پہلی قوموں پر مختلف قسم کے عذاب آئے اور رسوا کن عذاب آئے، المثلات، جو ان کو رسوا کرنے والے اور ذلیل کرنے والے عذاب آئے۔ حال اللہ تبارک و تعالی مغفرت والا ہے، معنی عذاب کو مؤخر کرتا ہے باوجود لوگوں کے ظلم اور شرک کے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک مہربانی ہے کہ عذاب جلدی نہیں دیتا، تاخیر کرتا ہے عذاب میں، ورنہ اللہ تو سخت ترین عذاب اور سزا دینے والا ہے۔ عذاب بھی مانگتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ رسول پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس سے معجزات مطلوبہ مانگتے ہیں کہ ہماری مرضی والا جو معجزہ ہے وہ دے دیں، حالانکہ معجزات تو پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی ڈپٹی معجزات کو لانا نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام صرف منذر، مانا اس کو تبلیغ اور دعوت کا کام ہے، اور ہر نبی کے لیے ایک ہادی اور ایک داعی آیا ہے، اس کو دعوت دیتا رہا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جلدی مانگتے ہیں کا آپ سے، بالسیئۃ مانا عذاب، قبل الحسنہ، نیکی کرنے سے پہلے، مراد الحسنہ سے ایمان ہے کہ ایمان نہیں لایا اور عذاب مانگتے ہیں۔ وقد خلت، یہ جملہ حال بنتا ہے، حالانکہ گزر چکا ہے، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، عذاب کے نمونے۔ مثلات بمعنی ذلت والے عذاب، اور مثلات کا معنی العقوبات الفاضحہ، ایسی سزائیں، ایسے عذاب جو انسان کو رسوا اور ذلیل کر دینے والے تھے۔ کیونکہ مثلہ جو ہے، مثلہ کا معنی کہ کسی آدمی کو سزا دی جائے، اور سزا ایسی ہو کہ اس کے ناک ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یعنی جسم کے اعضاء اس کے کاٹ دیے جائیں تو اس کی رسوائی ہو جاتی ہے، وہ ذلیل عذاب والا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مثلات مشتق مثلث ہے، تو معنی ذلت والے عذاب۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک تیرا رب وہ تو بخشش والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم، اعلیٰ بمعنی معاک ہے، یعنی مع ظلمہم، باوجود ان کے ظلم اور شرک کے، اور ظلم بمعنی شرک کے ہے۔ اس جملے کا دو معنی ہے، مفسرین نے ذکر کی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ للناس سے مراد مومنین ہے، ویسے مومنین ہے تو معنی یہ ہوگا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، تیرا رب بخشش والا ہے، للناس، مومنین کے لیے، علی ظلمہم، یعنی ان کے ظلم کے باوجود، معنی گناہوں کے ساتھ، گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ للناس سے کافر مراد ہے اور عام لوگ مراد ہے، کفار، تو مغفرت بمعنی تاخیر کے ہے۔ تو اب معنی یہ کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، بے شک تیرا رب بخشش والا ہے، یعنی عذاب میں تاخیر پیدا کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، باوجود ان کے ظلم، یعنی شرک اور کفر کے، عذاب جلدی نہیں دیتا۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب سخت عذاب والا ہے، عذاب دے گا تو پھر سخت ترین عذاب ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ معجزہ مطلوبہ مانگتے ہیں اور نبی پر اعتراض ہے، اور اس کا جواب ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ، کہتے ہیں کافر لوگ، لولا انزل، کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی کے اوپر آیتن معجزہ من رب، اس کے رب کی طرف سے۔ اور معجزہ سے وہ معجزہ مراد مانگتے ہیں جو ان کی مطلوب ہے، جو اپنی مرضی کے مطابق چاہتے تھے۔ جواب انما انت منذر، آپ کا کام معجزات پیش کرنا نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ تو صرف منذر مانا ڈرانے والے ہیں، آپ تو تبلیغ کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہاد مانا ایک داعی ہوتا ہے، داعی الی الحق، اور وہ ہدایت دینے والا، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو۔ تو ہادن نبی کو ہی شامل نہیں ہے بلکہ غیر نبی جو نبی کا وارث ہوتا ہے، عالم دین، وہ اس کو بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر علاقے میں، ہر قوم کے پاس ایک داعی حق کو پیدا کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں تاکہ لوگ کل بہانہ نہ کرے کہ ہم کو دعوت نہیں پہنچی۔ تو ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک داعی اور ایک حق گو انسان پیدا کیا ہوا ہے۔ یا یہ ہے کہ ہادن کا عطف ہے منذر کے اوپر، تو اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ ہوگا انما انت منذر و ہادن لکل قوم، اے پیغمبر آپ تو ڈرانے والے ہیں اور آپ ان کو قیامت کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور ہادن آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں، لیکن لکل قوم، انما انت منذر و ہادن لکل قوم، بے شک آپ منذر ہیں اور آپ ہادی ہے ہر قوم کے لیے۔ معنی یہ کہ کسی خاص قوم کی طرف آپ نبی نہیں ہے بلکہ آپ نبی ہے تمام انسانیت کی طرف، جیسے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام انسان اور جنات کا آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہادن کا عطف منذرن پر کرے تو آپ کی نبوت کے عالمگیر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، پہلے جو دلائل تھے وہ دلائل کارسازی کے اوپر تھے کہ کارساز اللہ ہے، آسمانوں میں، زمین میں، اور سب چیز کا خالق اور کارساز اور متصرف اللہ ہے۔ اب دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ اللہ یعلم، اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے، ما اس چیز کو، تحمل کل انثی، جس کو ہر مؤنث نر مادہ جو ہے اٹھاتا ہے، مانا وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، وہ نیک ہے، وہ بدبخت ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، اس کی عمر کیا ہے، سب کچھ کو اللہ جانتا ہے۔ ما چونکہ یہاں پر یعلم میں ما آیا ہے اور ما جو ہے وہ صفات کے لیے آتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس کی صفت کو بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر نیکی ہوگی یا اس کے اندر برائی ہوگی، اس میں سعادت مند ہوگا یہ آدمی یا بدبخت ہوگا، شقاوت اور سعادت مندی۔ اسی طرح اس کے اندر اخلاق اچھے ہوں گے یا اس کے برے ہوں گے، اس میں نرمی ہوگی یا اس میں سختی ہوگی مزاج کے اندر، یہ اس کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ اسی طرح اس کی عمر کیا ہوگی، کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اس کی کیا صفات ہوں گی اور کتنی عمر میں یہ پیدا ہوگا، یہ تمام تر کیفیات اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات جانتی ہے، کوئی اور اس کو نہیں جان سکتا۔ وما تغیض الارحام، ما سے مراد زمانہ ہے، اور وہ زمانہ کے تغیض الارحام جس کو رحم کم کر دیتے ہیں، تغیض معنی کم کرنا، الارحام کی طرف نسبت کی ہے، یہ نسبت مجاز ہے، معنی یہ ہے کہ حقیقت میں اس بچے کی عمر کو کم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن ارحام کی طرف نسبت یہ مجازن ہے۔ وما تزداد، اور وہ عمر جس کو وہ رحم جو ہے نا بڑھا دیتے ہیں۔ امام ضحاک ابن مزاحم جس کے 2000 شاگرد تھے، جب ان کا جب انتقال ہوا جیل کے اندر، اور اس کو ضحاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو ہنس رہے تھے اور اس وقت ان کی عمر 4 سال کی تھی، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ وما تزداد، جو عمر بچے کی بڑھ جاتی ہے، کم از کم مدت تو 10 مہینہ ہے، 10 مہینے کی مدت کے اوپر بچہ کامل ہوتا ہے، 6 مہینے کے اندر بھی ہے، اس 10 سے کم ہو 7 مہینہ، 8 مہینہ، 9، اس مدت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی کم ہے اور کس کی زیادہ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاں ایک خاص اندازے کے اوپر ہے۔ یہ جو ارحام کی طرف نسبت ہے یہ نسبت مجازی ہے، اس لیے ہر چیز کی مقدار
اس کی عمر، اس کی کیفیت، اس کی خوراک وہ اللہ کے ہاں ایک خاص اندازے کے پاس ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ عالم الغیب جو ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، وہ شہادت ہر حاضر چیز کو، ہم سے جو چیزیں غیب ہے اللہ کے ہاں سب چیزیں شہادت ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ الکبیر اللہ بڑی شان اور صفات والا ہے، المتعال اللہ بلند ہے، اور اللہ پاک ہے ان شرکاء سے جو مشرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سواء منکم برابر ہے تم میں سے، یعنی اللہ کے علم میں، من اسر القول جو بات کو آہستہ کرتا ہے اللہ اس کی بات کو بھی جانتا ہے، ومن جہر بھی اور جو بلند کرتا ہے اس بات کو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ومن ہوا مستخف باللیل اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو رات میں چھپا ہوتا ہے، جو رات کے اندر ہے، وسارب اور جو حرکت کرتا ہے بالنہار دن کے اندر۔ امام قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مستخف باللیل سے مراد وہ ہے جو رات کو چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وسارب بالنہار اور جو دن کے اندر اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ تو مستخف باللیل میں معنی انسان کی چار حالتیں ہیں، جو انسان بات کرتا ہے یا آہستہ کرے گا یا بلند کرے گا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جب انسان حرکت کرتا ہے تو یا آہستہ کرے گا یا بلند کرے گا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ گناہ چھپ کر کرتا ہے تب بھی اللہ جانتا ہے، ظاہر کرتا ہے تب بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ حاصل دلائل کا یہ نکلے گا کہ عالم بکل شیء اللہ ہے اور خالق بھی بکل شیء اللہ ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اس لیے نتیجہ بعد میں ذکر ہے لہو دعوت الحق کہ پکار کا لائق بھی اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے۔